اب یہ بات تو طے ہے، رزلٹ آ چکے ہیں اور رزلٹ کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نواز برتری پا چکی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ رزلٹ آ چکے ہیں، رزلٹ ان کے عین مطابق آئے ہیں جیسا کہ وہ چاہتے تھے۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو بالکل رزلٹ وہی آئے ہیں جو وہ چاہتے تھے۔ اور ویری فرینکلی میں سوچ رہا تھا ویسے اس طرح کے رزلٹ لانے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ نیشنل اسمبلی میں ان کی سیٹس پوری تھیں، پنجاب اسمبلی میں ان کی سیٹس پوری تھی، کوئی نمبر گیم کا ایشو نہیں تھا، ایشو صرف پولیٹیکل نیریٹو کا تھا۔ میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا، کسی دوست نے شیئر کی تھی، اس نے کہا تھا کہ ایجنسیز نے رپورٹ کیا ہے کہ شہباز شریف کو ایکچولی جو نیشنل اسمبلی میں سیٹس ملی ہیں وہ 17 سیٹس ملی تھی، جس کے بیاف کے اوپر وہ آج پرائم منسٹر بنے بیٹھے ہیں۔ تو جو کل کا الیکشن تھا یہ پولیٹیکل نیریٹو کا الیکشن تھا، یہ کوئی نمبر گیمز کا نہیں تھا۔ یہ اس نیریٹو کو سپورٹ کرنا تھا کہ وہ جو مینڈیٹ لے کے بیٹھے ہیں، جو کہ ایکچولی ان کا مینڈیٹ نہیں ہے، وہ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے الیکشن جتانا ضروری تھا۔ ہم سارے کل RO آفیسز کے بعد جب ہمارے لوگ گئے تھے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوا، جو کچھ ہونا تھا فارم 47 کے بجائے فارم 45 میں ہوا ہے۔ اور کل آپ کو میں بتاؤں، کل وہ کارکردگی دکھائی ہے، وہ نئے فنکار قسم کی ایجادیں ہوئی ہیں جو ہماری ذہن سے بھی باہر تھیں۔ مثلاً کیا ایجادیں ہوئی؟ فارم 45 صبح 11:30 بجے ڈی ایس پی جس بھی تھانے میں جہاں الیکشن تھا نا، ڈی ایس پی 300-400 پولیس کے ساتھ آئے، انہوں نے ہر پولنگ اسٹیشن پہ جا کے، ہر پولنگ ایجنٹ کو جا کے، گن پوائنٹ کے اوپر جا کے وہ سائن کروا لیے۔ فارم 45 صبح 11:30 بلینک سائن ہو چکے تھے۔ اس کے بعد سٹفنگ جو ہے نا وہ پولیس والوں نے خود کی ہے، اور پولنگ کے ڈبوں میں سے گتھیاں نکلی ہیں، ایک پولنگ بیلٹ نہیں نکلا، گتھیاں نکلی۔ مطلب میں آپ کو حیران کروں کہ ہمارا ڈیرہ غازی خان میں ایک الیکشن ہو رہا تھا، تو وہاں پہ جو صاحب لڑ رہے تھے ان کا جو گھر کا پولنگ اسٹیشن ہے، اس صاحب کے 4 ووٹ نکلے اور مخالف کے 1250۔ مطلب اتنا تو کوئی بیوقوف ہی لڑ رہا ہو نا کسی کے گھر میں پولنگ سے، وہ بھی اس طرح کی حرکت نہیں کرتا۔ تو اب آپ اس کا پرویز الہی صاحب کا دیکھ لیں، یعنی کہ ایک چیف منسٹر رہا ہو، پچھلے پتہ نہیں 50 سال کی ان کی سیاست ہے، گجرات میں شاید انہوں نے دودھ کی بہریں تک مطلب بہا دی ہوں گی، اور کل کا بچہ ان کا جو بھانجا ہے وہ 70,000 روپے۔ اور یہ بڑا انٹرسٹنگ نہیں، لیکن اس میں ایک اور سوال ہے نا کہ پھر تو ایسے تو جب نواز شریف صاحب جیتتے ہیں اپنی سیٹیں تو پھر آپ لوگوں کو تو اس بات پہ بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ 3 مرتبہ کا وزیر اعظم کیسے اپنی سیٹ ہار سکتا ہے؟ پھر تو وہ بھی جیتے گئے۔ ویسے آپس کی بات ہے، یہ تو آپ اپنے آپ سے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھے کہ نواز شریف الیکشن جیتے۔ میں تو آپ یہ تو دل پہ ہاتھ تو دونوں طرف رکھنا پڑے گا۔ میں رکھ سکتی، آپ نے کہا کہ پرویز الہی صاحب الیکشن ہار نہیں سکتے کیونکہ وہ اتنے سال ملک کے سب سے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں، تو میں تو اس کا جواب آپ کو دے رہی ہوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف بھی پھر 3 مرتبہ کے وزیر اعظم رہے ہیں، پھر تو وہ بھی نہیں ہار سکتے۔ پھر کیوں آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ دھاندلی سے جیت گئے؟ میری عرض سے سن لیجیے بی بی۔ پرویز الہی کا کمپٹیشن ان کے بھانجے سے ہے جس کی کوئی پولیٹیکل سٹینڈنگ نہیں ہے، اس نے زندگی میں کوئی الیکشن نہیں لڑا، نہ کاف لیگ کا کوئی ووٹ بینک ہے اس وقت۔ یو اینڈ آئی وہ نو کہ کاف لیگ کا کوئی ووٹ بینک نہیں۔ گجرات میں پالیٹکس چودھری پرویز الہی کرتے ہیں، اور اس میں obviously ان کا اپنا قد بہت بھی اتنا بڑا ہے۔ اب اس کے مقابلے ایک بچہ اتارا جائے ایک ان نون پارٹی کے اوپر، اور وہ 50,000 سے اپنے ہی ماموں کو ہرا دے۔ نواز شریف کا معاملہ ڈاکٹر یاسمین سے تھا، اور 8 فروری کو جو ایک سافٹ ریولوشن پاکستان میں آئی تھی، ڈاکٹر یاسمین کا قد اگر دیکھا جائے تو نواز شریف کئی بار آج وہ ہم خرم صاحب سے اس پر ذرا جیل سے الیکشن لڑ رہا تھا، وہ کس قسم کی تکلیفیں برداشت کر رہی ہے جب وہ الیکشن لڑنے کے لیے اس کے مقابلے میں ڈو یو ریئلی تھنک کہ نواز شریف ڈاکٹر یاسمین کو ہرا سکتا ہے؟ خرم صاحب یہ کیا ہوا پرویز الہی صاحب کے حوالے سے؟ موسیٰ الہی صاحب کا ایک سٹیچر اور ایک طرف پرویز الہی صاحب کا سٹیچر، آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیا ہوا ہے؟ دیکھیے، یہ دل پر ہاتھ رپورٹیں، اصل جو حقیقت ہے، اور وقت بڑا ایک بے رحم استاد ہے کہ 2.5 مہینے سے زائد ہو چکے ہیں اس ڈنڈورے کو سنتے ہوئے کہ 8 فروری کو یہ ہوا، 8 فروری کو وہ ہوا، کل یہ ہوا۔ ابھی تک پاکستان کی کسی معتبر فورم جسے عدالت کہتے ہیں، یہ جو ڈھنڈورا پیٹنے والے ہیں ثبوت اور شواہد کا ایک ٹکڑا بھی ثابت نہیں کر پائے، کہ کہیں تو پتہ چل جاتا نا کہ یہ ہوا ہے۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، اس کے الیکشنز پنجاب میں تو مشکوک ہیں، لیکن خیبر پختونخوا والے بالکل ٹھیک ہیں، وہاں کے ROs بھی ٹھیک ہیں، وہاں کے DSPs بھی ٹھیک ہیں، وہاں کا پولنگ سٹاف بھی ٹھیک ہے، وہاں کی پولیس بھی ٹھیک ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا، پورے ملک میں ایک ہی وقت الیکشن ہوا، 8 فروری میں بھی اور آج بھی۔ تو لہٰذا جتنا الیکشن 8 فروری کو خیبر پختونخوا میں درست تھا اتنا ہی باقی ملک میں بھی درست تھا۔
یا اگر باقی ملک میں خراب تھا تو پھر خیبر پختونخوا میں بھی اتنا ہی خراب تھا. اسی طرح کل کے جو واقعات ہیں، کل 22 اکتوبر کامیابی بھی ہوئی ہے، کیسے ہو گئی؟ وہاں لوگ اچانک اچھے آ گئے، یہ ممکن نہیں ہے. تو لہذا یا تو پھر ثبوت اور شواہد کے ساتھ عدالتوں میں جائیں. اور میں پھر یاد کراؤں گا کہ اسی طرح کا واویلا اور ڈھنڈورا 2013 کے بعد کیا گیا تھا اسی جماعت کی طرف سے. 126 دن کا دھرنا دیا گیا، لیکن اس وقت بھی یہی کہا جاتا ہمارے پاس تو ویگنیں بھر بھر کے ثبوت ہیں، لیکن وہ تمام جو گاڑیاں بھر بھر کے ثبوت تھے جب عدالت میں گئے تو ردی ثابت ہوئے. تو خرم صاحب، آپ کی پارٹی کے بہت سارے لوگوں کی پھر آوازیں کیوں اٹھ رہی ہیں؟ مثال کے طور پر جاوید لطیف صاحب ہو گئے، رانا ثناء اللہ صاحب ہو گئے، زبیر صاحب ہو گئے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آپ کی پارٹی کے بڑے سینئر لوگ ہیں، وہ بھی تو یہی آوازیں اٹھا رہے ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں نا جی کہ اگر تو الیکشنز کے بارے میں کسی کو کوئی شکوک و شبہات ہیں تو الیکشنز ہر جگہ ایک جیسا ہو. تو ایشوز جو ہیں وہ پھر یہ کہہ دینا کہ جی صرف جہاں یہ لوگ جیتے ہیں وہ ٹھیک تھا اور جہاں یہ ہارے ہیں وہاں الیکشن غلط ہے، یہ درست نہیں ہے. تو لہذا یہ ایشوز تو رہیں گے، اور اسی لیے اس کا جو بہتر حل یہی ہے کہ سینٹ کے اندر، قومی اسمبلی کے اندر، یہ اب ان کی جو آبزرویشن ہے اس کی بنیاد پر قانون سازی ہونی چاہیے نا، بجائے یہ کہ ہم ایک لامحدود سلسلہ جو ہے احتجاج ضرور کرنا ہے، کریں، لیکن اس سے معاملہ آگے نہیں بڑھتا. اور یہ ایک بات جو آپ کہ 2013 کے انتخابات میں فارم 14 ہوتا تھا، اس کے بعد سے معاملات کو بہتر کیا گیا اور ہم فارم 45 تک پہنچے ہیں. فارم 45 2017 کے الیکشنز ایکٹ کی پیداوار ہے، جس کے نتیجے میں پہلے سے چلیں اگر مکمل بہتری نہیں آئی پر کچھ پیش رفت ہوئی ہے. تو لہٰذا جتنی بھی پیش رفت ہے یہ قانون سازی کے ذریعے ہونی ہے، یہ ایک مستقل شام غریبہ پڑھنے سے نہیں ہونی.